أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. اور اس دن آسمان یہ تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا اور پہاڑ یہ رنگین اون کے مانند ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ ان کو دکھلائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ وہ فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے اس قبیلے کو کہ جس میں وہ پناہ پکڑتا ہے، اور اس شخص کو، ان تمام لوگوں کو جو کہ زمین میں ہے، پھر وہ نجات پا جائے. ہرگز نہیں، یقیناً یہ تو ایک شعلہ ہے جو چمڑی کو ادھیڑ دینے والا ہے. وہ پکارے گا اس شخص کو کہ جس نے پشت پھیری اور منہ موڑا اور مال کو جمع کیا اور حفاظت کر کے رکھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو یہاں دنیا میں اپنی عبادت اور مقاصد کے لیے یہاں پر بھیجا ہے دنیا کے اندر. تو دنیا میں انسان رہ کر زندگی کو گزارتا ہے، لیکن گزارنے میں چونکہ انسان کے ساتھ اپنی ضروریات لگی ہوئی ہے، دنیا بھی لگی ہوئی ہے، تو کبھی کبھی انسان دنیا کی لالچ میں آ جاتا ہے اور اپنی دوڑ دھوپ کو دنیا کے پیچھے اتنی کر دیتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی صورتوں میں قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر، کئی آیات کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ یاد دہانی کی ہے کہ اے انسان، تیرا آخری مقصد تو یہ ہے، اور یہ تو جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جس دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. چنانچہ اللہ رب العالمین اس کا بار بار تذکرہ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے، اس کے پیچھے مست نہ ہو جائے، بلکہ ہمارے سامنے آخرت ہمیشہ رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ دن قیامت کا بالکل قریب ہے، آسان ہے اس کو واقع کرنا. ایسا دن ہوگا کہ جس دن تکون السماء کالمہل، آسمان یہ تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور بعضوں نے یہ مہل کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. دیکھیے آسمان کے بارے میں بعض جگہ ہے کہ بالکل سرخ، پگھلا ہوا تانبا یہ سرخ ہوتا ہے، تو سرخ رنگ کا ہوگا. اور تیل کا تلچھٹ یعنی تیل میں چیزیں تلنے کے بعد جو کچرا باقی رہتا ہے یعنی بالکل کالا ہو جاتا ہے، تو گویا کالا رنگ. مفسرین کرام نے تمام آیتوں کے درمیان میں تطبیق دیتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، آسمان اپنے رنگ بدلنے لگے گا. ابھی آسمان کا رنگ الگ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں نیلا آسمان نظر آتا ہے، وہ پھر اپنا رنگ بدلے گا اور رنگ بدلتے ہوئے وہ سرخی مائل ہو جائے گا، پھر سرخ ہو جائے گا، لال ہو جائے گا، اس کے بعد پھر سیاہی مائل ہو جائے گا اور بالکل کالا ہو جائے گا، اور کالا ہونے کے بعد دھڑام سے پھٹے گا، ایسا پھٹے گا کہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ساتوں کے ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں گے. یہ قیامت کا خوفناک منظر ہوگا.
थोड़ी देर के लिए सोचे कि जोर से कड़ाका होता है, हम अपने घर के अंदर होते हैं, कांप जाते हैं और डर जाते हैं। ये थोड़ी सी हल्की सी आवाज, कहीं बम फूटता है कि भाई इतना बड़ा, ये आज तक लोग याद करते हैं कि परमाणु बम जो फेंका गया हिरोशिमा वगैरह में, तो पूरा शहर तबाह कर दिया। तो वो एक धमाका था जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। ये ऐसा धमाका होगा जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तो ये धमाका कितना खतरनाक होगा, उस वक्त क्या हालत होगी। तो ये फिर आसमान फट जाएगा और फटकर पूरा ऐसी आवाज आएगी, इंसान घबरा जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल इह्न, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक रहे होंगे। सूर में इतनी ताकत है, थोड़ी सी हवा जोर से आती है, समुंदर भी तूफान में आ जाते हैं। थोड़ी सी हवा जोर से आती है, लोगों की छतें उड़ जाती है, मकानात गिर जाते हैं। ये तो हम नजर से देखते हैं, ये तो मामूली सी चीज है, मामूली सी झलक है। कयामत के दिन ऐसी हवा फूंकी जाएगी, ऐसा सूर फूंका जाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम ऐसा सूर फूंकेंगे, पहाड़, कितने बड़े पहाड़ होते हैं, पत्थरों से भरे हुए, कितने मजबूत, वो सारे के सारे पहाड़ वो बिल्कुल रुई के मानंद उड़ने लगेंगे। रुई होती है ना, रुई को जब पीसते हैं तो वो कैसी रुई उड़ती है। यहां पर है कि वतकूनुल जिबालु कल इह्न, इह्न कहा जाता है रंगीन ऊन, रंगीन रंगा हुआ। वो या पहाड़ों के भी मुख्तलिफ रंगतें होती है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ वो उड़ रहे होंगे। और सूरह कारिया के अंदर भी के पहाड़ ये रंगी धुनी हुई ऊन के मानिंद उड़ेंगे, जैसे रुई उड़ती है, जब उसको धुना जाता है, पींजा जाता है तो वो उड़ती है। तो इसी तरह से ये पहाड़ भी उड़ रहे होंगे, यानी पहाड़ रुई जैसे उड़ती है इस तरह से उड़ रहे होंगे। कितनी सख्त हवा होगी और कितना सख्त तूफान होगा। वतकूनुल जिबालु कल इह्न, और पहाड़ ये रंगीन ऊन के मानिंद होंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त से सवाल नहीं करेगा। ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसा खतरनाक दिन होगा कि एक दोस्त फौरन दोस्त को देखता है तो फौरन मदद के लिए पहुंच जाता है, दौड़ता हुआ चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो दिन इतना खतरनाक होगा, इतना होलनाक होगा, इतना घबरा देने वाला होगा कि कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में नहीं पूछेगा। अगर पूछूंगा, उसने मदद मांग ली, मैं क्या करूंगा, मुझे मेरा क्या होगा। हर आदमी अपने अपने हालत में नफ्सी नफ्सी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, बस इसी फिक्र में होगा। लिहाजा कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, कोई किसी के बारे में सवाल नहीं करेगा, कोई किसी कुछ भी नहीं पूछेगा। अब ये एक सवाल पैदा होता है दिल में कि अच्छा कोई सामने दोस्त मिलेंगे ही नहीं तो पूछेगा ही नहीं। तो कहा कि ऐसा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं युबस्सरूनहुम, वो उनको दिखलाए जाएंगे, सामने नजर आएंगे दोस्त, देखेंगे ये हमारा दोस्त है, घूम रहा है, वो भी देखेगा ये मेरा दोस्त है, लेकिन एक दूसरे से नजरें चुराएंगे, कोई किसी का नहीं होगा। ये ऐसा खतरनाक दिन होगा जिसमें कोई किसी का नहीं होगा। जो अल्लाह वालों को सिफारिश की इजाजत दी जाएगी वो भी सब बाद में। उस वक्त तो ऐसी हालत होगी कि कोई किसी का नहीं होगा और बस हर एक अपने से अपनी जान बचाने की फिक्र में कि मैं अजाब से बच जाऊं, इस दिन के खौफनाकी से मैं बच जाऊं। तो वो अपने बचाव की फिक्र में हर इंसान लगा हुआ होगा। तो वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त से नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, वो उनको दिखलाए जाएंगे, उनको दिखलाए जाएंगे कि ये तुम्हारे दोस्त सामने नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी होलनाकी और घबराहट की वजह से कोई किसी के बारे में नहीं पूछेगा। ये कितना खतरनाक दिन होगा। उसको थोड़ी देर हमें दिल पर लेके सोचना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े अल्लाह वाले भी कोई किसी के बारे में नहीं पूछ रहा होगा तो हमारी क्या हालत होगी। सोचने की थोड़ी देर के लिए तन्हाई में हमें सोचना चाहिए कि उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजाब से, अपने फजलो करम से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। यवद्दुल मुजरिमु
لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم چاہے گا، مجرم لوگ، جرم کرنے والے، نافرمان، گنہگار، جن کو عذاب کا فیصلہ ہوگا، وہ چاہے گا انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں بھی، ایک باپ بھی اپنی اولاد کو دیکھے گا کہ وہاں یہ مر رہی ہے، بیچ میں کوئی چیز آ رہی ہے تو ہاتھ سے روک لے گا، چاہے میرے ہاتھ میں گولی لگ جائے، میرے ہاتھ میں چھری لگ جائے، لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتی ہے نا فکر، کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ تو یہ ماں کو، باپ کو، تو یعنی اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم اس دن چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اپنی اولاد کو، میری اولاد کو فدیے میں میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دو لیکن میں بچ جاؤں بس۔ یعنی اولاد کی بھی نہیں پڑی، بلکہ اولاد کو فدیے میں دینے کے لیے تیار کہ میں بچنے کے لیے یہ اولاد کو لے جاؤ، تو کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو لیکن میں بچ جاؤں بس۔ انہیں اتنا خود غرض آدمی بن جائے گا، یہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بھائی لو میری اولاد کو لے جاؤ لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اسی طرح وصاحبتہ، اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، میاں بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے، اپنی محبوب بیوی کو اور بیوی اپنے محبوب شوہر کو فدیے میں دینے کے لیے تیار، ہاں اس کو لے جاؤ لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو یہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، یعنی اپنا ساتھی، تو ساتھی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، تو یہ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو یہ فدیے میں دینے کے بھائی ان کو لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ وَأَخِيهِ، اپنے بھائی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، میرے سب بھائیوں کو لے جاؤ، بھائیوں کو عذاب دو لیکن میں بچ جاؤں، یہ سب کو دے دوں اور میں اکیلا بچ جاؤں، تو بھی انسان تیار ہو جائے گا۔ اولاد کو بھی عذاب میں دھکیلنے کے لیے تیار، بیوی کو بھی عذاب میں دھکیلنے کے لیے تیار، بھائی کو بھی دھکیلنے کے لیے تیار، بس میں چھوٹ جانا چاہوں، مجھے کچھ نہ ہوئے اس دن۔ یہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ حالت ہی یہی ہو جائے گی انسان کی۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اس کے اپنے اس قبیلے کو، خاندان کو کہ جس میں وہ پناہ پکڑتا ہے، یعنی اپنے قبیلے میں، جس قبیلے میں وہ رہتا ہے، پورا قبیلہ تمہارے خاطر جان نثار کرتا ہے، پورا قبیلہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، پورے قبیلے کے درمیان میں تم رہتے ہو، اے اللہ پورے قبیلے کو لے جاؤ، پورے قبیلے کو مبتلا کر دو عذاب میں، میرے بدلے کی سزا پورے قبیلے کو دے دو لیکن مجھے چھوڑ دو، تو پورے قبیلے کو بھی فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس کا اگر بس چلے تو آگے فرماتے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ان تمام کو جو زمین میں ہے سب کچھ فدیے میں دے کر اگر اپنی جان چھوٹ جائے تو وہ تیار ہو جائے گا۔ اتنا خوفناک اور اتنا خطرناک دن ہوگا کہ سب کچھ، مال و دولت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، تمام لوگوں کے اعتبار سے سب کچھ دے کے بس میں اکیلا بچ جاؤں، تو اس کے لیے بھی وہ انسان تیار ہو جائے گا۔ اتنا خطرناک یہ قیامت کا دن ہوگا، اتنا ہولناک اور گھبرا دینے والا دن ہوگا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ان تمام کو جو کہ زمین میں ہے اکٹھے سب کو، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اس کو نجات مل جائے۔ یعنی انسان چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے پناہ جس میں پکڑتا ہے اس قبیلے کو، اور جو بھی زمین میں ہے سب کچھ فدیے میں دے دے، سب کچھ بدلے میں دے دے اور وہ نجات پا لے، ثم ينجیہ، پھر وہ نجات پا لے، بس ایسا بھی ہو جاوے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یا تمہارا فدیہ کام نہیں آئے گا، یا تم کسی کو دے دو گے بدلے میں یہ کام نہیں آئے گا، یا تو تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں وہ اعمال تمہیں یہاں پر بچا سکتے ہیں، تم دوسرے کسی بھی طرح سے یہاں بچنا چاہو نہیں بچ سکتے، تمہارے اچھے اعمال کے علاوہ کوئی چیز یہاں پر کام نہیں آئے گی۔ اخلاص کام آئے گا، اخلاص کے ساتھ اعمال کیے ہوئے کام آئیں گے، اخلاص کے ساتھ
تم نے جو دین کے کام کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے، اخلاص کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے دل میں بھرا ہوگا وہ کام آئے گی، اخلاص کے ساتھ اپنے نبی کی محبت کو دل میں بسایا ہوگا وہ کام آئے گی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، یہ چیزیں کام آئے گی۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں پوری دنیا بھر کر سونا دے دو، دنیا بھر کر چاندی دے دو، دنیا کا پورا خزانہ اگر خدا نخواستہ کسی کو مالک بنا دیا جائے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن پھر بھی نجات نہیں ملے گی۔ یہ اتنا خطرناک دن ہوگا۔ ثم ینجیہ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یقیناً یہ تو ایک شعلہ ہے، بھڑکدار آگ ہے، شعلے دار آگ ہے۔ یہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں، بھڑکدار شعلے دار آگ ہوگی، اور وہ آگ نزاعۃ للشوا، چمڑی کو ادھیڑنے والی ہوگی، سر کی چمڑی کو، ہاتھوں کی چمڑی کو، ان تمام چمڑیوں کو چھیل کر ختم کر دینے والی، اندر تک سرایت کر جانے والی ایسی خطرناک یہ آگ ہوگی۔ عام طور پر دنیاوی آگ ہوتی ہے اوپر سے جلاتی ہے، پھر اندر آہستہ آہستہ جلاتی ہے، پہلے اوپر والا حصہ جلتا ہے۔ یہ آگ ڈائریکٹ اندر سرایت کرے گی، چمڑی تو ادھر جائے گی، نیچے کے حصے میں سرایت کرنے والی، اندر گھسنے والی، یہ اتنی خطرناک آگ ہوگی۔ اور آگ کی طاقت، یہ لوہا وغیرہ کاٹنا، یہ دوسری چیزوں کو کاٹتے ہیں آگ کے ذریعے سے، وہ کتنی خطرناک آگ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی دنیاوی آگ ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ پھر اس آگ کے ڈر سے انسان کیا کیا نہیں کرے گا، بیوی کو، بچوں کو، سب کو دینے کے لیے تیار کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ آگ ہی اتنی زیادہ سخت خطرناک ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہا لظا، یقیناً یہ تو ایک شعلہ ہے، یعنی شعلے والی آگ ہے جہنم، نزاعۃ للشوا، جو چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، ہاتھوں کی چمڑی، پیشانی کی چمڑی، سر کی چمڑی، سب کچھ ادھیڑ کر اندر سرایت کر جائے گی، اندر گھس جائے گی۔ یہ ایسی خطرناک آگ ہے۔ تدعو من ادبر وتولا، بلائے گی، آگ بلائے گی، جہنم بلائے گی، کس کو؟ من ادبر وتولا، اس شخص کو کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے پشت پھیری اور روگردانی کی، یعنی ایمان نہیں لایا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا، اپنے عقائد کو درست نہیں کیا اور اعمال صالحہ نہیں کیے، تو نیک اعمال نہیں کیے اور اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا، تو انہیں آگ اپنی طرف بلائے گی۔ اور اسی طرح سے وَجَمَعَ فَأَوْعَى، مال کو ناجائز طریقے سے کما کما کر جمع کیا اور پھر اس کو حفاظت سے رکھا، ان تمام کو وہ جہنم بلائے گی، آواز دے گی، پکارے گی اپنی طرف، کہے گی الیہ یا کافر، اے کافر میری طرف آ جا، الیہ یا منافق، اے منافق میری طرف آ جا، الیہ یا جامع المال، اے مال کو جمع کرنے والے میری طرف آ جا۔ تو جہنم اس طرح سے آواز لگائے گی۔ بعض مفسرین نے توضیح کی ہے کہ آواز یعنی جہنم اس طرح سے بلا رہی ہوگی، گویا سب کو داخل ہونا ہے تو وہ بلا رہی، لیکن محققین مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اور حدیثوں سے بھی صاف طور پر ثابت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کو بھی بولنے کی طاقت دیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی، ایک گردن نکلے گی، اور وہ گردن باہر نکلے گی اور باہر نکل کے آواز لگائے گی الیہ یا کافر، الیہ یا منافق، الیہ یا جامع المال، میری طرف آ جا اے کافر، میری طرف آ جا اے منافق، میری طرف آ جا اے ناحق مال کو جمع کرنے والے۔ اور پھر جیسے چڑیا دانا چگتی ہے، چڑیا کو دانا ڈالتے نا، چگ جاتی ہے فٹافٹ فٹافٹ، وہ پرندے کھاتے ہیں، اسی طرح سے ایک ایک کو چن چن کر نگل لے گی، اپنے اندر لے لے گی۔ ہر مجرم کو وہ جہنم ڈائریکٹ اچک لے گی اپنی طرف بلا کر، آجا آجا، بس کھا لے گی، نکل کر سیدھے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔
تو یہ جہنم کے طبقوں میں سے ایک لظا، ایک بھڑکدار شعلوں والا طبقہ ہے، اس طبقے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس میں ہر اس شخص کو کہ جس نے اپنے عقائد کو درست نہیں رکھا ہوگا۔ تدعو من ادبر، جس نے پشت پھیری، جب ایمان کی دعوت دی گئی ایمان سے پشت پھیر لی، ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ان کو بتلایا آخرت آنے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے، آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، پشت پھیری، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو ان کو وَتَوَلَّا، اور روگردانی کی، بھائی نیک اعمال کر لو، نماز پڑھ لو، نماز میں نجات ہے، نہیں نہیں ہم تو ہمیں سستی آ رہی ہے۔ آ جاؤ بھائی زکوٰۃ ادا کر لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، روزے رکھ لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، مسجدوں کو آباد کر لو، اور آ جاؤ دین کی طرف، اور اپنے قرآن کو صحیح کر لو، اپنی عبادتوں کو صحیح کر لو، اپنے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح کر لو۔ نہیں 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 ہم تو پشت پھیر کر بھاگے، ہمیں ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، ہمیں یہ سب کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ تو یہ وَتَوَلَّا، اور روگردانی کی، پشت پھیری اور روگردانی کی، تو ان تمام کو یہ جہنم چن کر لے لے گی۔ اسی طرح سے وَجَمَعَ، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ناجائز طریقے سے حلال حرام کچھ نہیں دیکھا، یہ حرام طریقہ جائز طریقہ ہے کہ ناجائز بس مال آنا چاہیے، اور مال کی محبت جب دل میں بس جاتی ہے تو وہ ایسی بس جاتی ہے کہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ محبت بس گئی تو اب یہ آتا جاؤ، بس آنے دو آنے دو آنے دو، اور کبھی بھی چاہے لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائے یا اربوں خربوں روپیہ آ جاوے، لیکن اس کی ہرس ختم نہیں ہوگی، اور آنے دو اور آنے دو۔ بلکہ سب سے زیادہ لالچی عام طور پر دیکھا جاتا ہے، جتنا زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ لالچی بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں جھگڑے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر اللہ ماشاءاللہ نیک طبیعت اور نیک دل ہو تو ان کا مال بھی مبارک ہوتا ہے، تو ان کے لیے الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں پر جو ناجائز طریقے سے مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے ان کی اولاد میں بھی کبھی سکون نہیں ہوتا۔ ناجائز طریقے سے مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کھانے کے بعد انہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ جب دل میں بے چینی ہونے لگے، کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا، دل بے چین رہتا ہے، میرا دل گھبراتا کیوں ہے، بے چینی کیوں ہوتی ہے، مجھے چین نہیں آتا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ہو رہا ہے، سمجھ لو تم سے کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جس گناہ کی وجہ سے تمہاری روح تڑپ رہی ہے، اور اس روح کے تڑپنے کی وجہ سے تمہیں بے چینی ہو رہی ہے، اور جس دن اس بے چینی کا ہونا بھی بند ہو گیا تو سمجھ لو کہ تمہارا دل بالکل مر گیا اور روح بھی مر گئی ہے۔ تو یہ بے چینی ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاؤ، فوراً صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگو، بے چینی دور ہو جائے گی، معافی مانگنے لگو، بے چینی دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا جھنجھوڑ آ جاتا ہے، تو گویا اس نے ناجائز طریقے سے جہاں کہیں سے آیا مال کو آنے دیا اور جمع کیا، فَأَوْعَا، اور اس کو حفاظت سے محفوظ کر کے رکھا۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے سینٹ کر رکھا، یعنی ترتیب سے جمع کر رکھا، اس میں حقوق ادا نہیں کیے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، کہا کہ بھائی زکوٰۃ اتنا سارا مال چلا جائے گا، نہیں نہیں، یہ تو ہر سال اتنے روپیے نکالنے پڑیں گے، ارے بھائی جتنے نکلیں گے اتنے مال میں ڈبل برکت ہوگی۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے جس مال کی گن گن کر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے دوسرے سال اس مال کے اندر زیادہ ہی زکوٰۃ نکلتی ہے، کم نہیں نکلتی، مطلب بڑھتا ہے وہ مال۔ اور جس مال میں سے گن کر زکوٰۃ اچھی طرح نہیں نکالی جاتی اس مال میں برکت چلی جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں رہ بھی گیا اس کے پاس وہ ناجائز مال تو وہ مال اس کے اندر چین اور سکون پیدا نہیں کرے گا بلکہ گھر میں بھی تباہی ہی لائے گا۔ پھر کہتے ہیں ہمارا سکون ختم ہو گیا، گھر میں سکون نہیں ہے اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود، لیکن کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ یہ مال ہی تو وبال بنا رکھا ہے تم نے، زکوٰۃ نہیں نکالی گئی صحیح ڈھنگ سے، اس میں سے جو حقوق ادا کرنے چاہیے وہ حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، مال کے اندر
اولاد کا بھی حق ہے، مال کے اندر بیوی بچوں کا بھی حق ہے، مال کے اندر ضرورت مندوں کا حق ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھ کر چلنا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بعد پھر دوسرا اپنے گھر والوں وغیرہ کا حق، اس میں بھی کوتاہی نہیں. بعض جگہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو مال لوٹاتے ہیں لیکن گھر والے روتے ہوتے ہیں، بچے روتے ہوتے ہیں، بچے بیچارے کہ بھائی ضرورت کے وقت ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. تو ایسے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان کو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو، باہر بھی خرچ کرو، لیکن گھر والوں پر خرچ کرنا یہ فرض ہے. اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے. تو گویا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے. اگر زکوٰۃ کو نہیں نکالا گیا، صدقہ واجبہ کو نہیں نکالا گیا، تو پھر یہ اس کے لیے وعید ہے کہ ناجائز طریقے سے اس نے مال کو جمع کیا، فاوعى، اور اس کو سینٹ کر کے رکھا اور اس کو حفاظت کر کے رکھا، تو ایسے شخص کو جہنم بلائے گی. یا جامع المال الیہ، یا جامع المال، میری طرف آ جا اے مال کو جمع کرنے والے. اور چڑیا جس طرح سے دانا چگتی ہے، اس طرح سے یہ اس شخص کو اٹھا کر سیدھا اپنے اندر لے لے گی اور بھڑکتے ہوئے شعلے والی اس آگ کے اندر داخل کر دے گی. تو یہ بڑا خطرناک منظر ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ایسے خطرناک ماحول سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ سے مزین ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.